میرے عزیز ہم وطنوں، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے آن لائن تعلیم میں درپیش مشکلات۔ ہمارے اس وقت ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کرونا ایک وبا کی صورت میں ہمیں درپیش ہے۔ اس میں عقل مندی یہ ہے کہ اس وبا کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس کے حوالے سے اپنے ماحول کے اندر وہ ضروری احتیاط اور وہ ضروری SOPs جو ہیں وہ اختیار کیے جائیں جن کی میڈیکلی ضرورت ہے، طبی لحاظ سے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اور ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات اس طریقے سے تشکیل دینے ہیں کہ ہم کسی قسم کے حادثے سے دوچار نہ ہو سکیں۔ اس میں سب سے زیادہ قیمتی ہمارا جو اثاثہ ہے جس کا تحفظ ضروری ہے وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارا مستقبل ہے، ہمارے وہ طلباء ہیں جنہوں نے کل کو اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ وہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر مضبوط ہوں گے تو ہمارا ملک انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مضبوط ہوگا۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیم نے جو SOPs انٹروڈیوس کروائے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اپنا مستقبل محفوظ کر سکیں۔ اس کا جو سب سے سنجیدہ اور پیچیدہ اثر ہمارے نظام تعلیم پہ پڑ رہا ہے اس میں بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہے۔ بچوں کو تعلیم کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے، نہ صرف عوام کی، طلباء کے والدین کی، طلباء کی، اساتذہ کی، محکمہ تعلیم کی، تعلیمی اداروں کی، گورنمنٹ کی، یہ سب کی برابر ذمہ داری ہے۔ کسی ایک محکمہ پر ہم ذمہ داری ڈال کر خود خواب خرگوش کے مزے نہیں لے سکتے، وگرنہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں جو گزارشات کرنی ہے وہ یہ ہیں کہ آن لائن تعلیم میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے دور کرنا ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں دوسرے تعلیمی اداروں میں جو طلباء پڑھ رہے ہیں وہ اکانومیکلی خود یا ان کے والدین اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ ہر بچے کو ٹچ موبائل لے کے دے سکیں۔ ہر گھر میں نیٹ کی سہولت جو ہے وہ دستیاب ہو، اور اس میں جو گمبھیر مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اس آن لائن تعلیم کو اچھے اس کے نتائج حاصل کرنے کے لیے طلباء تک جو تعلیم پہنچانے کے انتظامات ہیں وہ کافی نہیں ہیں، اور اس میں اساتذہ کی تربیت کے جو کورسز ہیں ابھی تک ہمارے علم میں نہیں آ سکے۔ ہو سکتا ہے اس میں ہماری جہالت جو ہے وہ وجہ بن رہی ہو، لیکن ہماری دسترس میں، ہمارے علم میں ابھی تک وہ معاملات نہیں آ سکے ہیں کہ جس میں پہلے اساتذہ کے لیے کچھ کورسز گورنمنٹ اپنے لیول پہ محکمہ تعلیم کے ذریعے کروائے تاکہ اس میں جو رکاوٹیں اور مشکلات ہیں وہ دور کی جا سکیں۔ سب سے پہلی مشکل یہ ہے کہ آن لائن تعلیم میں اساتذہ جو چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں، پہلے ان کے اوپر ان کی اپنی پریکٹس کروانے کے لیے جو کورسز ضروری ہیں گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پھر جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچے کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ اس کے گھر میں نیٹ ہو اور اس کے گھر میں جو ہے وہ ٹچ موبائل ہوں، ان کے اوپر واٹس ایپ بنا ہو، وہاں پر ان کو تعلیم جو میسر آ رہی ہے اس کو وہ سوالات کو حل کر کے واپس ڈیلیور کر سکیں۔ اس کے لیے اگر ایک گھر میں 4 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ چاروں کے مختلف اساتذہ کے ساتھ روابط اختیار کرنے کے لیے مختلف 4 ٹچ موبائل کے ذریعے، 4 واٹس ایپ کے ذریعے، 4 کنیکشنز کے ذریعے اپنے متعلقہ ٹیچر کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے جو ہے وہ بندوبست کیا جا سکے۔ اس میں جو ہے توجہ دینی چاہیے محکمہ تعلیم کو تاکہ بچے جو ہیں وہ بہتر طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے
تعلیمی نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس میں بچوں کو جو سہولتیں دی جا رہی ہیں، ان کا جو طرز تعلیم جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کا بنانے کی سرتوڑ کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اندر جو اخلاص ہے اس کے اوپر ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف طریقہ کار کے اندر ایک بہتری چاہتے ہیں۔ وہ بہتری کیا ہے؟ وہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ بچوں تک یہ تعلیم کے ذرائع کو مہیا کرنا، اس کے لیے جن ضروریات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہر بچے کے پاس جو ہے وہ متعلقہ سہولت موجود ہو، ان کے پاس ٹچ موبائل ہوں، ان کے پاس نیٹ کی سہولت ہو، پھر نیٹ کے جو اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں۔ میں کسی محکمے کو بدنام کرنے کے لیے کوئی تنقید کرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے متعلقہ محکمے کا نام نہیں لیا، جو بچوں کو سہولت دینے کی بجائے ان کے ماں باپ کو ایکسٹرا چارجز جو ہیں وہ ڈال کے اور اس کے اخراجات ڈے بائی ڈے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اس میں سہولتیں دی جائیں، نیٹ پیکیجز میں سہولتیں دی جائیں اور ان کو سستا کیا جائے، اور بچوں تک یہ سہولتیں مہیا کرنے کے لیے گورنمنٹ سیکٹر میں جو محکمہ تعلیم ہے وہ خصوصی توجہ کرے، اور اس کے لیے والدین کے ساتھ نیگوسیشن انتہائی ضروری ہے۔ مسائل جہاں پر طلباء جو ہیں ان کو درپیش ہیں، وہاں پر ملٹی لیول پہ جو مسائل ہیں وہ طلباء کے والدین کو بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی ہیں۔ میں خود اس معاملے میں اس وقت مبتلا ہوں کہ وہ جو ہے اساتذہ جتنی محنت کر رہے ہیں، ہمارے بچے جتنی محنت کر رہے ہیں، والدین جتنی محنت کر رہے ہیں، یہ سارے مل کے وہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے ہیں جو اس نظام تعلیم میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ جن بچوں کے والدین وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور کچھ تو بالکل بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ اس معاملے کو کس طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں بھی والدین کے ساتھ محکمہ تعلیم جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر ہفتہ میں ایک دفعہ یا 15 دن میں ایک دفعہ والدین کے ساتھ براہ راست محکمہ تعلیم جو ہے وہ مذاکرات کرے۔ یہ نہیں ہے کہ درمیان میں اساتذہ یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، پرنسپل حضرات، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، میں ان کو بائی نیم نومینیٹ نہیں کرنا چاہتا، ان کے لیے بھی مسائل جو ہیں وہ نکل آئیں گے اور وہ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے، وگرنہ الحمدللہ اس سارے سسٹم کے اوپر ہمارے پاس تجاویز بھی موجود ہیں، ہمارے پاس اس سارے مسائل کا حل بھی موجود ہے، اور ہم اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھا جائے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی اعلان جلد از جلد کر دیا جائے، تاکہ بچوں تک یہ آن لائن تعلیم کے جو ثمرات ہیں وہ بہترین طریقے سے پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔